الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، الحمدللہ آج 24واں روزہ چل رہا ہے اور درس رمضان کے 24ویں پارٹ حصے کو لے کر میں آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ صدقہ فطر کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے، اور صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا، اور صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ احمد وابن ماجہ وحدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا صدقہ فطر، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، یعنی اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا صدقہ فطر قبول ہو جائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جو غلطی ہو جاتی ہے، جس کو اللغو والرفث کہا گیا، یعنی اس سے اللغو والرفث کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بیہودہ بات نکل جاتی ہے، فحش باتیں یا کچھ ایسے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں سے پاکیزگی اور غربا و مساکین کے لیے کھانے کے اہتمام کے لیے اس صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ لیکن اب ضروری ہے کہ یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اہل علم کے نزدیک 1-2 دن پہلے بھی کوئی ادا کر دے تو ادا ہو سکتا ہے، لیکن 10-15 دن پہلے یا شروع میں نہیں دینا چاہیے۔ صحیح تو یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد دیا جائے، لیکن اگر کسی کو پہنچانے میں دشواری ہے تو 1 دن 2 دن قبل صحابہ کرام بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز سے قبل دیتا ہے تو ایسی صورت میں جس مقصد کے لیے وہ زکوٰۃ فطر صدقہ فطر دیا ہے
وہ مقصد پورا ہوگا، یعنی اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے اور مساکین کے کھانے کا اہتمام ہوگا۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد دیتا ہے تو یہ عام صدقات ہوگا، اور اس سے جس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے وہ مقصد ایک شخص حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں ملتی ہیں وہ اس طرح کے 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ یعنی صدقہ فطر اگر گھر میں بچے ہیں روزہ نہیں رکھتے یا بڑی عمر کے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کی جانب سے فدیہ دیا جاتا تو ان کو بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اور تمام کی جانب سے صدقہ فطر 1 صاع ہے۔ 1 صاع کے اگر سیر کے اعتبار سے دیکھیں گے، جو پہلے کلو کا پیمانہ تھا تو اس سے 3.25 سیر ہوتا ہے، اور کلو گرام سے دیکھیں گے تو 2.5 کلو گرام کے برابر تقریباً ہوتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے کی چیزوں میں سے وہاں عرب میں اس وقت کھجوریں تھیں، جو، اسی طریقے سے منقع وغیرہ کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، تیل ہے، ہمارے یہاں جو اشیاء لوگ استعمال کرتے ہیں ہم کو چاہیے اس میں سے 1 صاع دیں، جو 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر غلہ کی صورت میں دینا چاہیے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں دینا چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اب ہمارے یہاں صدقہ فطر جیسے گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ اب جہاں چاول زیادہ لوگ کھاتے ہیں وہاں 2.5 کلو چاول دینا چاہیے۔ جہاں گیہوں ہے، اب گیہوں کہاں لے جائیں گے لوگ، اس کی وجہ سے اس کی جگہ آٹا دے دینا چاہیے تاکہ استعمال میں آئے، اور کہیں پر آٹے کا استعمال کم ہوتا ہے تو چاول ہی دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو کھانے کی چیزیں ہیں، جیسے بعض لوگ شیر خورما وغیرہ بناتے ہیں یا اور دیگر خوشی کے موقع پر جو چیزیں گھروں میں بنائی جاتی ہیں اس میں شکر کی ضرورت پڑتی ہے، گوشت کی ضرورت پڑتی ہے اور تیل کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے دیگر مرچ مسالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں چیزیں، ہم اس کا بھی خیال کریں کہ شکر بھی 2.5 کلو دے سکتے ہیں، یہ بھی کھانے کی چیزوں میں آتی ہے۔ چاول ہے، گیہوں ہے، دال ہے، تیل بھی استعمال میں آتا ہے، اس کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو کھانے کی اشیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب اس طرح خیال کر کے دیں گے تو یقینی بات ہے یہ غریب مسکین کے گھر میں جو چولہا جلے گا عید کے دن تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کو خوشی ہوگی۔ یہ کیا جاتے جاتے ایک پیکٹ گیہوں کا پکڑا دیے، چاول کا پکڑا دیے، تو اس سے کیا خوشی حاصل ہو سکتی؟ اس لیے ہوتا کیا ہے، مانگنے والے راستے پہ بیٹھے رہتے ہیں، سب اکٹھا کرتے ہیں اور بعد میں بیچ کر پیسہ کھا جاتے، اور جو ضرورت مند ہیں ان تک ہم یہ چیزیں نہیں پہنچاتے، ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ اپنے کپڑے، اپنی ضروریات، اپنے کھانے پینے کی چیزیں، دودھ ہے، سوئیاں ہیں اور دیگر اشیاء ہیں، ان تمام کی خریداری میں پڑے ہوئے، لیکن غربا و مساکین کا جو حق ہے 2.5 کلو کے اعتبار سے
اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. ہم کو چاہیے توجہ دیں، اس کا بڑا فائدہ ہے. غربا مساکین بھی عید کی خوشی میں شامل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے روزے کی حالت میں جو آپ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس کے لیے یہ چیز کفارہ ذنوب بن جاتی ہے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد او صاعا من زبیب. متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا منقع یا 1 سا پنیر دیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں صاع من طعام یعنی کھانے کی چیزوں میں سے، کھانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو زیر استعمال ہے انسان کے، اس کو چاہیے اس میں سے زکوٰۃ دے. پیسہ دفع کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ پیسہ دینا چاہیے، الا یہ کہ آپ کہیں دور دراز اگر پیسہ وغیرہ بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پر خرید کر لوگ جو ہے آپ کے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دیتے ہیں تو ممکن ہے، ورنہ پیسہ نہیں دینا چاہیے. یہ چیزیں خرید کر ہمیں پہنچانی چاہیے جو گھروں میں استعمال میں آتی ہیں، دودھ ہے، شکر ہے، تیل ہے اور دیگر چیزیں. اس کو بھی ہم جس اعتبار سے دے رہے ہیں اس اعتبار سے اس میں شمار کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے. اسی طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی 29 روزہ مکمل ہوا، چاند دکھ گیا تو یا 30 روزے کے بعد. لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اسی طریقے سے صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. گھر میں کام کاج کرنے والے بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، تو چاہیے کہ گھر کا جو سرپرست ہے وہ اپنی جانب سے سب کا نکال دے. حتیٰ کہ عید کی رات ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکال دینا چاہیے. صحیح بات یہی ہے. عن نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. رواہ البخاری. حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. نافع جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور بعد میں ممکن ہے آزاد ہو گئے ہوں، کہتے ہیں کہ میری جانب سے بھی عبداللہ ابن عمر میرے بچوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کر دیتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے. وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. اور اسی طریقے سے نماز عید پڑھنے سے پہلے دیتے تھے، 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے اگر عید کی رات ہم زیادہ مصروف ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے ہم نہ دے سکیں، یاد نہ آئے، ضرورت مندوں تک نہ پہنچا سکے، تو بہتر ہے آپ 1 دن پہلے ان کے گھر تک پہنچا دیں، 2 دن پہلے پہنچا دیں، یا کہیں بیت المال ہے وہاں 1-2 دن پہلے جمع کرا دیں تاکہ وقت پر جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگوں میں زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر تقسیم کرا دے، تو اس کی گنجائش ہے. تو اس طرح سے ہم کو اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے میں مناسب سمجھا کہ پہلے آپ کی رہنمائی اس سلسلے میں کر دی جائے تاکہ آپ تمام بھی اچھے اور احسن انداز سے غربا مساکین کی مدد کر سکیں.
لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ گیہوں سستا ہے، گیہوں خرید کے 2.5 کلو آپ دیں گے تو بھلا بتائیے وہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ گیہوں لے کر جائے چکی پر، اس کو پسائے تو کہیں اس کے گھر میں روٹی بنے. تو لہذا پہلے گیہوں لوگوں کو ملتا تھا، گھروں میں چکیاں رہتی تھیں، پیس کر کھاتے تھے. اب اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ آٹا دے دیں، چاول دیں، دال دیں، تیل دیں، دودھ دیں، شکر دیں، کھجوریں آج بھی ملتی ہیں الحمدللہ، کھجور دیں. یہ تمام چیزیں آپ دیں گے. گوشت کھانے کی چیز ہے، اللہ توفیق دیا ہے، مرغی کا گوشت پہنچائے. یہ تمام چیزیں دیں تاکہ مکمل خوشی اس کے گھر میں ہو، عید کے دن وہ بھی کھائے کھلائے. تو یہ تمام چیزوں کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو، ہماری تلاوت کو اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اور ہمیں غربا و مساکین کا خیال کرنے کی توفیق دے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.